السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے شہادت، ان کی وصیت کا ذکر ہم کر رہے ہیں۔ اس حدیث کے راوی سیدنا مسور بن مخرمہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے کہا، جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے تو آپ تکلیف سے گھبرانے لگے۔ اس پر سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے تسلی کے طور پر کہا، اے امیر المومنین، آپ اتنا گھبرا کیوں رہے ہیں؟ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا پورا حق ادا کیا، اور پھر جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی تھے۔ اللہ اکبر! یعنی کس طرح صحابہ کرام ایک دوسرے کا کتنا زیادہ احترام کیا کرتے تھے۔ سیدنا عمر کو معمولی گھبراہٹ ہے تو سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کس طرح سیدنا عمر بن خطاب کے فضائل و مناقب بیان کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے۔ صحبت میں رہنا یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! صحابی والی فضیلت صرف اور صرف صحابہ کے ساتھ خاص ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایمان کی حالت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا، آپ کو دیکھا، آپ کا ساتھ دیا، آپ پر اپنا تن من دن سب کچھ قربان کر دیا۔ اور ابن عباس کیسے اعتماد اور یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا آپ نے پورا حق ادا کر دیا، کوئی سستی نہیں کی، کوئی کمی نہیں کی۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! نبی علیہ السلام آپ سے راضی تھے۔ اے مسلمانوں، یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ اللہ رب العالمین تمام صحابہ کرام سے راضی تھے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے صحابہ کرام، تمام کے تمام صحابہ کرام سے راضی تھے، اور مسلمانوں پر بھی فرض ہے کہ وہ صحابہ کرام سے راضی ہوں، جن سے اللہ راضی، جن سے ہمارے پیغمبر امام کائنات راضی۔ ہم کون ہیں ان سے ناراض ہونے والے؟ ہاں، جس کے دل میں ایمان نہیں ہوگا، اندر سے دین کا دشمن ہوگا، وہی صحابی پر، صحابہ کرام پر تبرہ بازی کرے گا، اس کا دین اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اللہ اکبر! اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی صحبت اٹھائی، اور ان کی صحبت کا بھی آپ نے پورا حق ادا کیا۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صحابہ کرام آپس میں پیار محبت کرنے والے تھے، نرم تھے۔ عمر فاروق نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ساتھ دیا، ہر میدان میں ساتھ دیا اور حق ادا کر دیا۔ سبحان اللہ! اور جب جدا ہوئے تو وہ بھی آپ سے راضی تھے۔ آخر میں مسلمانوں کی صحبت آپ کو حاصل رہی، ان کی صحبت کا بھی آپ نے پورا حق ادا کر دیا، اور اگر آپ ان سے جدا ہوئے تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ انہیں بھی آپ اپنے سے راضی ہی چھوڑیں گے۔ اس پر سیدنا عمر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابن عباس، تم نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا و خوشی کا ذکر کیا ہے، تو یقیناً یہ صرف اللہ کریم کا ایک فضل اور احسان ہے۔ یہ اللہ کا فضل اور احسان ہے کہ مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام کائنات، سید ولد آدم، سید الدنیا، سید الاولین والآخرین کا ساتھ نصیب ہوا۔ یہ اللہ کا فضل اور اللہ کا احسان ہے۔ اسی طرح جو تم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت اور ان کی خوشی کا ذکر کیا ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا مجھ پر فضل اور احسان ہے۔ لیکن جو گھبراہٹ اور پریشانی مجھ پر تم طاری دیکھ رہے ہو، وہ تمہاری وجہ سے، تمہارے ساتھیوں کی فکر کی وجہ سے ہے۔ اور اللہ کی قسم، اگر میرے پاس زمین بھر سونا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا سامنا کرنے سے پہلے اس کا فدیہ دے کر اس سے نجات کی کوشش کرتا۔ اللہ اکبر! کتنی پاک باز ہستیاں صحابہ کرام، کتنی مقدس ہستیاں صحابہ کرام، کتنے مخلصین جانثار جنتی گروہ صحابہ کرام، کتنے وفادار صحابہ کرام، کتنی مرتبہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ عنایت کیا۔ اللہ نے جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ عنایت کیا، اس کے باوجود خوف خدا، جہنم کا ڈر، قبر کے عذاب کا ڈر کس قدر زیادہ ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آخری وقت یہ تمنا کر رہے ہیں، کاش میرے پاس زمین بھر سونا ہوتا، جتنی زمین ہے اتنا میرے پاس سونا ہوتا، میں سونا فدیہ دے کر اللہ کے عذاب سے نجات پا جاتا۔ اللہ اکبر! اے مسلمانوں، ہمیں کس قدر اللہ سے ڈرنا ہے، ہمیں کس قدر اللہ کے عذابوں سے، اللہ کی ناراضگیوں سے ڈرنا ہے۔ اللہ ہماری اصلاح فرمائے۔ یہ حدیث صحیح بخاری 3692 نمبر ہے۔ اللہ اکبر! سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب ابو لؤلؤ نے سیدنا عمر پر وار لگائے تو سیدنا عمر نے گمان کیا کہ ان کے ذمہ لوگوں کا گناہ ہے جسے وہ نہیں جانتے۔ آپ نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کو بلایا اور آپ سے محبت کرتے تھے اور ان کو اپنے قریب رکھتے تھے اور ان سے باتیں کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! سیدنا عمر نے ابن عباس سے فرمایا، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ لوگ اس واقعہ کو جان لیں۔ اس پر سیدنا ابن عباس نکلے اور جس بھی گروہ کے پاس سے گزرے تو وہ رو رہے تھے۔ عمر پر جو حملہ ہوا اس پر وہ رو رہے تھے۔ اللہ اکبر! پھر سیدنا ابن عباس واپس آئے، عرض کیا، اے امیر المومنین، میں جس گروہ کے پاس بھی گیا ہوں وہ رو رہے تھے، ایسا لگتا تھا کہ وہ آج اپنی جان اور اولاد کو نہیں پا رہے۔ آپ نے فرمایا، مجھے کس نے مارا ہے؟ فرمایا، مغیرہ بن شعبہ کے غلام ابو لؤلؤ مجوسی نے۔ سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں، میں نے آپ کے چہرے پر بشاشت دیکھی، رونق دیکھی اور دعا کی۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے کسی ایسے شخص کی بات کے ساتھ آزمائش میں نہ ڈالا جو لا الہ الا اللہ کے ساتھ مجھ سے جھگڑا کر سکے۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! میں نے تم کو روکا تھا کہ تم میرے قریب کسی کو نہ آنے دو، تم نے میری نافرمانی کی۔ پھر فرمایا، میرے پاس میرے بھائیوں کو بلاؤ۔ لوگوں نے پوچھا، کون؟
فرمایا عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص کو کس قدر محبت اور احترام کے ساتھ عمر فاروق فرما رہے ہیں میرے بھائیوں کو بلاؤ۔ جلیل القدر صحابہ کرام کو بلایا، انہیں بلایا گیا، پھر آپ نے اپنا سر میری گود میں رکھا۔ جب وہ آئے تو میں نے کہا یہ سارے آ گئے ہیں؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں نے مسلمانوں کے معاملہ کو دیکھ لیا ہے، میں نے تمہیں ان لوگوں کا سربراہ اور قائد پایا ہے، یہ امر جب تک تمہارے درمیان رہے گا تو لوگوں کا معاملہ ٹھیک رہے گا، اگر اختلاف ہو تو تم میں اختلاف ہوگا۔ اے لوگوں، اختلاف سے بچیں، اتفاق پیدا کریں، جھکنا سیکھیں، عاجزی سیکھیں، اپنے آپ کو چھوٹا کرنا سیکھیں، بیٹھنا سیکھیں، اگلے کو احترام دینا سیکھیں، اگلے کو محبت دینا سیکھیں، خود حق پر بھی ہیں بیٹھ جائیں، معاف کر دیں، تاکہ اختلاف نہ ہو۔ اختلاف بہت بڑی شیطنت ہے، اختلاف زحمت ہے، اختلاف عذاب علیم ہے، اختلاف اللہ کی ناراضگی ہے، اختلاف سے شیطان راضی ہوتا ہے۔ اختلاف سے بچیں، بھائی چارہ قائم کریں، پیار محبت قائم کریں، مثالی معاشرہ بن جائے گا۔ موافقت کریں، اختلاف نہ کریں۔ جب میں نے اختلاف اور مخالفت کا ذکر سنا تو میں نے خیال کیا وہ ہو کر رہے گا، کیونکہ جو آپ نے فرمایا میں نے اس کو دیکھا کہ بہت کم ایسے ہوا ہے جو آپ نے فرمایا وہ نہ ہوا ہو۔ پھر آپ نے خون صاف کیا، پھر آپ نے ان کے درمیان آہستہ گفتگو فرمائی، یہاں تک کہ میں نے خوف کیا کہ ان میں سے ایک آدمی کی بیعت کر دی گئی۔ میں نے کہا بے شک امیر المومنین زندہ ہیں، وہ خلیفہ نہیں ہو سکتے۔ ان میں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، آپ نے فرمایا مجھے اٹھاؤ۔ ہم نے انہیں اٹھایا تو فرمایا 3 بار مشورہ کریں، 3 بار، 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار مشورہ کریں، اور لوگوں کو صحیح نماز پڑھائیں۔ فرمایا گیا اے امیر المومنین ہم کس سے مشورہ کریں؟ مہاجرین اور انصار سے مشورہ کرو، یہاں لشکر سے پسند کرو۔ پھر آپ نے پینے کے لیے دودھ مانگا تو اسے پیا، پس دودھ آپ کے دونوں زخموں سے نکل گیا۔ اللہ اکبر! معلوم ہو گیا کہ آپ نے دنیا سے جانا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر میرے پاس ساری دنیا ہوتی تو میں اس عذاب کی ہولناکی سے بچنے کے لیے سارا فدیہ دے دوں۔ اللہ اکبر! تمام تعریفیں اللہ کے لیے، میں بہتر ہی دیکھتا ہوں۔ سیدنا ابن عباس نے فرمایا اگر آپ نے یہ کہا ہے کہ اللہ آپ کو بہتر جزا دے گا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں مانگی کہ اللہ تیرے ذریعے دین اور مسلمانوں کو عزت دے؟ جب یہ مکہ میں ڈرتے تھے، جب آپ اسلام لائے تو آپ کا اسلام عزت کا باعث ہوا، اور آپ کی وجہ سے اسلام نے غلبہ پایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے اور آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، آپ کی ہجرت فتح تھی۔ پھر کس جنگ سے آپ پیچھے نہیں رہے، کسی جنگ سے بھی عمر پیچھے نہیں رہے۔ اللہ اکبر! جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے، جس میں مشرکوں سے اس دن جنگ کی ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال اس حالت میں ہوئے کہ وہ آپ سے راضی تھے۔ پھر آپ نے خلافت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے طریقے پر رکھی، آپ نے اس کو مارا جس نے اسلام سے منہ پھیرا، یہاں تک کہ لوگ اسلام میں داخل ہوئے مجبوراً یا خوشی سے۔ پھر خلیفہ کا انتقال ہوا، یعنی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو وہ بھی آپ سے راضی تھے۔ پھر لوگوں کا آپ کو ولی بنایا،
بنایا گیا تو آپ اچھے ولی بنے۔ اللہ نے کئی ملکوں کو آپ کے ذریعہ فتح کروایا، آپ کے ذریعے اموال ملے، دشمن بھاگے، ہر گھر میں دین آپ کی وجہ سے پھیلا، عمر کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ ان کے رزق میں وسعت ہوئی، پھر آپ کا خاتمہ شہادت پر ہوا ہے، آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ کس طرح صحابہ کرام اپنے ساتھیوں کے فضائل و مناقب کو جانتے تھے، ان کی خدمات کو جانتے تھے اور خدمات کا اعتراف کر رہے ہیں۔ یہ تھے سچے دلوں والے، صاف دلوں والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ آج معمولی سا اختلاف ہو جائے تو شیطان ایسے لوگوں پر حاوی ہو جاتا ہے اور غیبت کرنا، چغلیاں کرنا، حسد، بغض، کینہ، نفرتیں پھیلانا معمولی سے اختلاف کی وجہ سے ترہ امتیاز بن جاتا ہے، اور جینا مرنا شیطان کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کا ہو جاتا ہے۔ بعض آ جائیں۔ صحابہ کی سیرت ہمیں کیا سکھلاتی ہے؟ اللہ اکبر۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مقدس مبارک ہستی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، جو ہمارے پیغمبر ہیں، ان کی تعلیمات کیا ہیں؟ آئیں ہم ان تعلیمات کو لازم پکڑیں، بھائی چارہ قائم کریں، اختلافات کو جنم نہ دیں، اختلافات ختم کریں۔ یہ باتیں سن کر تو سیدنا عمر نے فرمایا، اللہ کی قسم یہ سب تکبر والی چیزیں ہیں۔ پھر فرمایا، اے عبداللہ، کیا آپ قیامت کے دن میرے لیے گواہی دیں گے؟ عبداللہ، کیا آپ قیامت والے دن میرے لیے گواہی دیں گے؟ عرض کی، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، اے اللہ، تیرے لیے تعریف ہے، اے عبداللہ بن عمر، میرا رخسار زمین پر رکھ دے۔ پس میں نے اپنی ران سے اپنی پنڈلی پر رکھا۔ آپ نے فرمایا، میرا رخسار زمین پر رکھ دو۔ سو انہوں نے آپ کی داڑھی اور رخسار کو چھوڑ دیا، یہاں تک زمین پر رکھ دیا۔ فرمانے لگے، تیرے لیے ہلاکت اور تیری ماں کے لیے ہلاکت۔ اے عمر، اگر اللہ نے تجھے نہ بخشا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کس قدر کسر نفسی ہے، کس قدر عاجزی ہے، کس قدر ڈر ہے، کس قدر اللہ کا خوف ہے۔ فرما رہے ہیں، اپنے آپ کو مخاطب کر کے، تیرے لیے ہلاکت ہو، تیری ماں کے لیے ہلاکت ہو۔ اے عمر، اگر اللہ نے تجھے نہیں بخشا، پھر آپ کا انتقال ہو گیا، اللہ کی آپ پر رحمت ہو۔ جب آپ فوت ہوئے تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی طرف کسی کو بھیجا گیا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر نے فرمایا، میں نہیں آؤں گا اگر تم نے نہیں کیا جو آپ کو مہاجرین و انصار کے ساتھ مشاورت کا حکم دیا گیا، اس کو اس لشکر تک راز میں رکھنا۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں، جب سیدنا عمر کے فعل اور اللہ کے ڈر کو موت کے وقت ذکر کیا گیا، فرمایا اس طرح مومن پر احسان اور شفقت اور منافق پر ناراضگی اور دھوکہ جمع کرتا ہے۔ اللہ کی قسم، میں نے کوئی ایسا بندہ نہیں پایا جو گزر گیا اور جو باقی ہے کہ اس پر احسان زیادہ ہو، مگر اس کا خوف اور ڈر اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ میں نے کوئی بندہ جو گزر گیا اور جو باقی ہے نہیں پایا ناراضگی کی حالت میں، مگر اس کا دھوکہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث المعجم الاوسط للطبرانی 583 نمبر حدیث ہے اور یہ حسن درجے کی حدیث ہے۔
حضرات گرامی، اسی کے ساتھ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب مکمل ہوئے۔ میں اس موقع پہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات پر ماشاء اللہ درجنوں کتب لکھی جا چکی ہیں، اردو میں، عربی میں، ان کتابوں کا مطالعہ کریں۔ جلیل القدر صحابی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا بہت زیادہ مطالعہ کریں۔ ہر مسلمان کو ان کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ بڑے زیرک، بڑے دنا، بڑے جرت مند، بڑے متبع سنت، دین کے لیے ننگی تلوار عمر، اسلام کے سپہ سالار عمر، ایسی خدمات سیدنا عمر بن خطاب کی، ایسا کردار، ایسی حکومت، ایسا عدل و انصاف کہ آپ کا ہر کارنامہ، زندگی کا ہر میدان، ہر شعبہ وہ ایک مثالی ہے، ایک تاریخ ہے۔ اپنے سینوں کو صحابہ کی محبت سے منور کریں۔ صحابہ کے حالات پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ گھروں کی زینت بنائیں، ان کو خریدیں، ان کو حاصل کریں، ان کو پڑھیں، علماء سے پڑھیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کی اپنے دلوں میں سچی محبت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارا جینا مرنا قرآن و حدیث کی سربلندی کے لیے کر دے، اور ہمیں شہادت کی موت نصیب فرمائے، اور مدینہ طیبہ میں موت نصیب فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔